अस्सलाम वालेकुम। हल्का अरबाब ज़ौक़ के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ख़बर मिली है कि आली मर्तबत मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर सादत सईद के साथ आप लोग जश्न मना रहे हैं। मैं दरमियान में खामखा हायल हुआ हूँ ताकि मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आप तमाम दोस्तों को भी मुबारकबाद पेश करूं और आली मर्तबत प्रोफेसर मौसूफ को भी। नहायत ही खुशाइंद बात है कि आप लोगों ने डॉक्टर प्रोफेसर सादत सईद साहब की काबिलियत को पहचाना, वगरना हमारे मुआशरे में जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं तमाम उर्दू मुआशरे की बात कर रहा हूं जो हिंदो पाक में हर में फैले हुए हैं, बिला इम्तियाज़ कि मैं किसी बॉर्डर का जिक्र दरमियान में करूं। उर्दू की जो बिरादरी है उसके हवाले से मैं बताऊंगा, कहना चाहूँगा कि ये उर्दू की हमारी जो बिरादरी और भारत पाकिस्तान में बिला सरहद की इम्तियाज़ के एक सा हैं। इनके सोचने के ढंग एक तरीके के हैं, इनके समझने का तरीक़ा एक किस्म का है। हम एक ही निसाब पढ़ते हैं, एक ही किताबें पढ़ते हैं, प्रोफेसर्स के पढ़ाने के तरीके भी एक ही हैं। हर चंद की पाकिस्तान में मुसलमानों की कसीर आबादी बसती है और वही उर्दू भी पढ़ती है। यही सूरत हाल कमोबेश भारत का भी है। बेशक भारत में मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग बसते हैं, मुख्तलिफ सकाफत, मुख्तलिफ अदवार व आदात व अतवार मुख्तलिफ हैं, लेकिन जब बात उर्दू की आती है तो यहाँ पे भी 98% 98% की आबादी उर्दू पढ़ने वाले मुसलमानों की है। इस तरह जब मैं उर्दू की कैनवेस को, भारत और पाकिस्तान को एक साथ रख के देखता हूं तो भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में उर्दू पढ़ने वालों की आबादी एक तरीके की है। खलीजी ममालिक का मैं जिक्र करूं जहां से मैं बात कर रहा हूं, इस वक्त मैं अफरोज आलम जद्दा से बात कर रहा हूं। खलीजी ममालिक में जो उर्दूदां तबका यहां पे बसता है, ये भी भारत और पाकिस्तान से आए हुए वही उर्दू के लोग हैं जो भारत और पाकिस्तान में बसते हैं। हमारा ये पूरा मुआशरा, ये तमहीदी गुफ्तगू का असल मकसद ये कि हमारा ये मुआशरा, प्रोफेसर मौसूफ इस बात की गवाही देंगे कि जब पीएचडी करने की बात आती है तो हमारे असातिज़ा अभी 15-20 साल पहले तक, अब तो काफ़ी रवैये में बदलाव आया हुआ है। अभी 15-20 साल पहले तक ये कहते सुना गया है कि अभी हम इनके ऊपर पीएचडी नहीं कर सकते हैं, हम इनके ऊपर तब ये पीएचडी करेंगे जब ये अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। गोया कि पीएचडी करने के लिए मरना लाजिम है। तो बहरहाल आप लोगों ने इस दौर में प्रोफेसर मौसूफ की पज़िराई के लिए आज जश्न का एहतमाम किया। मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है। प्रोफेसर मौसूफ से मेरी मुलाकात, मैं ये बताना चाहूँगा कि आलमगीर शोहरत के मालिक मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर सादत सईद साहब से मेरी पहली मुलाकात इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के एक कॉन्फ्रेंस में हुई थी, जहां मैंने पाया कि प्रोफेसर नहायत ही काबिल और जिम्मेदार और मामला फहम और अपने छोटों पे दश्त सफ़क़त रखने वाले हैं। मोहतरम, मिसाल के तौर पे मैं बताऊं कि इस्तांबुल में सेमिनार अब ख़त्म होने वाला था और मुझे एयरपोर्ट जाना था। मैंने रिसेप्शन से रब्ता किया और उनसे कहा कि मुझे एयरपोर्ट जाना है, टैक्सी का कोई इंतज़ाम कराए। वहाँ जो रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ नौजवान था, वो कुछ इशारे से उसने कहा और मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाहता है। प्रोफेसर साहब देख रहे थे, उन्होंने पूछा क्या बात है, तो मैंने उन्हें बताया कि सर मुझे एयरपोर्ट जाना है
اور میں اس ریسیپشن سے کہہ رہا ہوں کہ ٹیکسی کا انتظام کروائے، تو اب وہ پتہ نہیں کیا اشارے سے کہہ رہا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ وہ ریسیپشن پہ گئے اور انہوں نے اس سے ترکی زبان میں بات کیا، تو ریسیپشنسٹ نے بتایا کہ مجھے انگلش نہیں آتی ہے، اور جو ہمارا ساتھی جسے انگلش آتی ہے وہ باہر شاید اسموک کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، ابھی 2 منٹ میں وہ آ جائے گا تو ہم معاملات کو سلو کر لیں گے جو بھی پر۔ پروفیسر صاحب نے مجھے بتایا کہ بھئی آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو انگلش نہیں آتی ہے اور اردو وہ نہیں جانتا، تو اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اشارے سے کہہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد ہم بات کرتے ہیں۔ یہ پروفیسر صاحب کی بردباری اور اپنے چھوٹوں کے سر پہ دست شفقت رکھنے کی بات ہے، وگرنہ وہاں اور بھی بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے پروفیسر تھے، کون کس کی فکر کرتا ہے؟ قابلیت کے حوالے سے میں بیان کروں کہ ابھی 17، 18 اور 19 جولائی کو گلف اردو کونسل کے زیر اہتمام ایک بڑے ویبینار کا اہتمام کیا گیا تھا جو 3 روز تک چلتا رہا۔ ویبینار کا آخری سیشن غالب، اب بھی غالب کے عنوان سے سجایا گیا تھا۔ دنیا بھر سے 6 مقرر اس سیشن میں شامل ہوئے۔ اس سے پہلے کے سیشن میں جو کہ غزل کل، آج اور کل کے عنوان سے سجایا گیا تھا، اس کی صدارت جرمنی سے معاف کیجیے گا، جرمنی سے محترم عارف نقوی صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے، اور انہوں نے بڑی اچھی خاصی گفتگو کی اپنی صدارت کے دوران، اور اس کے بعد جو مقررین نے بھی بہت خوبصورت گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد دوسرا سیشن شروع ہوا اور پروفیسر ڈاکٹر سعید صاحب کو اس کی صدارت کرنی تھی، غالب، اب بھی غالب کے حوالے سے۔ اس سیشن کے بعد اختتامی سیشن چل رہا تھا، کلوزنگ سیریمنی کا پروگرام تھا، جس کے لیے پروفیسر خواجہ اکرام صاحب جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے، پروفیسر ڈاکٹر سراج اجملی صاحب علی گڑھ یونیورسٹی سے، پروفیسر ڈاکٹر نزہت عباسی صاحبہ کراچی سے، اور جو پہلے سیشن کے جو مقررین تھے وہ، اور بعد کے مقررین، اور آپ کے سیشن کے سارے مقررین پوری دنیا بھر سے۔ اس وقت کم سے کم 30 سے 35 لوگ ڈائریکٹ زوم پہ آن لائن تھے، جبکہ ناظرین میں وہ یوٹیوب چینل پہ چل رہا تھا اور فیس بک پہ ڈائریکٹ ریلے کیا جا رہا تھا، تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ پروفیسر موصوف نے غالب پہ اپنی خطبہ صدارت میں جس طریقے کی گفتگو کی، 40-45 منٹ کی ایک مفصل گفتگو، جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ غالب ہمارا ہم اثر ہے، وہ اب بھی غالب ہے۔ اس گفتگو سے اتنا بہترین سما وہاں پہ بنا کہ جو پہلے سیشن کے لوگ تھے وہ، اور جو بعد کے سیشن کے لوگ تھے وہ، اور آپ کے سیشن میں تو جو لوگ بیٹھے تھے وہ تو بہرحال بیٹھے ہی تھے، وہ اتنے خوش ہوئے کہ دوسرے دن میں تقریباً 10-15 فون ریسیو کیا صرف پروفیسر صاحب کی تعریف سننے کے لیے، کہ لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے کہ افروز صاحب آپ اتنے قابل شخصیت کو کیسے بلا لیتے ہیں، کیسے آپ لوگوں ان سے دوستی کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، اس دوستی میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ پروفیسر موصوف کی محبت ہے، جو ہم جیسے دوستوں کو، ہم جیسے بچوں کو اپنا عزیز رکھتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نظم پہ کام کر رہے تھے، اس وقت بھی آپ نے انہیں کہا کہ افروز صاحب، میسج دیا انہوں نے فیس بک کے ذریعے کہ میں نظم پہ کام کر رہا ہوں، آپ اپنی نظمیں بھیجیے، ہم دیکھیں گے، اگر اس لائق ہم سمجھیں گے کہ آپ کی نظم کو ہماری کتاب میں جگہ ہونی چاہیے تو بالکل ہم اس میں کوئی اس میں کسی قسم کی ہم کوتاہی محسوس نہیں کرتے ہیں، نہ ہم اس طریقے کی کوئی بات محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو اس کتاب میں شامل نہیں ہونا چاہیے، گو کہ آپ چاہے بھارت میں رہتے ہوں یا خلیجی ممالک میں رہتے ہوں یا عمر میں بہت چھوٹے ہوں، یہ سب باتیں ہمارے نزدیک معنی نہیں رکھتی، یہ صرف قابلیت کی ہمارے نزدیک معنی رکھتی ہے۔ اس بات کا معنی یہ ہوا کہ پروفیسر موصوف خود بھی قابل ہیں، اور وہ اپنے چھوٹوں کے، اپنے جونیئرز کے بھی قابلیت کا احترام کرتے ہیں۔ یہ بڑکپن ان کو اپنے ہم اثروں میں ممتاز مقام دلاتا ہے۔ حلقہ ارباب ذوق کے دوستوں، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں
خاص طور سے اپنے لاہور اور اسلام آباد میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو بڑا ہے وہ بہت جلدی انگلی پکڑنا نہیں چاہتا کسی چھوٹے کا. لیکن یہ پروفیسر ڈاکٹر سعادت سعید صاحب کی محبت ہے کہ آج آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بھی ویڈیو میں پیغام اپنا بھیج رہا ہوں. بات بہت طویل ہو جائے گی اور مجھے ایسے بھی بولنا بہت کم آتا ہے. میں تو مبارکباد دینے کے لیے آپ تمام دوستوں کو میں حاضر ہوا تھا. میری طرف سے اس پروگرام کے لیے بہت ساری مبارکباد آپ سب کو، اور پروفیسر سعادت سعید صاحب کے لیے میری بہت ساری دعائیں کہ اللہ ان کو صحت مند رکھے، سلامت رکھے، طول عمری دے، ذہن میں توانائی رکھے، اور یار زندہ صحبت باقی. انشاءاللہ پھر گفتگو کا سلسلہ کسی خاص موسم میں، کسی خاص موقع پہ انشاءاللہ پھر باتیں کریں گے، ملنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ.